أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا تو وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن سے ڈرو اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ رہ گئے. پچھلی آیات میں قوم لوط کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا اور وہ لوگ بڑی بھاری گناہوں میں مبتلا تھے، بڑی برائیوں میں پہلے پڑے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کی بستی کو ہی پلٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، آسمانوں سے لے جا کر کے وہاں سے بلند کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا پلٹ کر کے، اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش بھی کر دی گئی. اس کے بعد آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کے میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم تھی مدین، شام کے علاقے میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو بھیجا تھا، وہاں پر رہتے تھے. ان کے اندر بھی کچھ برائیاں پائی جاتی تھیں. ایک تو بت پرستی تھی، اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ بھی ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے. اور دوسری برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو جب بھی سامان کسی کو دیتے تھے تو کم کر کے دیا کرتے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، کہ تم ناپ تول کو پورا کیا کرو اور کمی نہ کیا کرو. لیکن قوم نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا، بلکہ کہنے لگے قالوا یا شعیب أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. کہ شعیب تمہاری نماز تم کو یہی سکھاتی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ ہم اپنے مال میں اس طرح تصرف نہ کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں، بلکہ جس طرح تم چاہتے ہو اس طرح ہم اپنے مال کو استعمال کریں. یعنی ایک تو یہ شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے سے بھی انکار کیا، اور دوسری بات ان کی نماز کا ان کو طعنہ دیا کہ شعیب علیہ السلام چونکہ نماز پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم ہمیں یہ بتاتے پھرو کہ ہم اپنے مال میں جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کام نہ کریں، بلکہ تمہاری مرضی سے اور تمہارے چاہنے سے ہم جو ہے اس میں تصرف کریں. انک لانت الحلیم الرشید، کہنے تم تو بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو. بہرحال بات یہ ہوئی کہ شعیب علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے رد کیا، لیکن شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی اور کہتے رہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے جو ہے مالا مال فرمایا ہے، اور میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، کہ میں تو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں اور تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، جو بھی تمہارے اندر برائی ہے وہ سب ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ان کو سنائے کہ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. کہ شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ میری دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آ جائے، کہ میری دشمنی کی وجہ سے تم میری سچی باتوں کو، صحیح باتوں کو، اچھی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ میری دشمنی میں تم اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ پھر تمہارے پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا کہ قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا. اور فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط ابھی زیادہ دن نہیں گزری ہے. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بالکل ان کے قریب کے زمانے کی بات ہے، لیکن قوم نے یہی کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے ہیں. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیا کہنا چاہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تم ہمارے درمیان بہت کمزور ہو، تمہاری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. یعنی ان کے نزدیک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ مال زیادہ ہو اور بڑا عہدہ ہو،
بڑے اس کی فوج ہو، اس کے آگے پیچھے چلنے والے ہزاروں لوگ ہوں، تو وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کی نظر میں وہی بڑا آدمی ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں بڑا آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تو اللہ کی نظر میں بڑا آدمی یہ ہوتا ہے، لیکن دنیا کی نظر میں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں، دنیا کے اسباب، دنیا کے مال و جاہ اور دنیا کے مال و متاع اس کے پاس زیادہ ہوں۔ تو کہنے لگے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، کہ ہم تو تم کو بڑا کمزور پا رہے ہیں اپنے درمیان۔ اور یہ بھی کہنے لگے اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا اور تمہارے گھر کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تم کو ختم کر دیتے مار کے، لَرَجَمْنَاكُمْ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا تم کو اللہ کے مقابلے میرے خاندان کا زیادہ ڈر ہے، ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے تم کو بنایا ہے پھر اسی کے پاس لوٹایا جانا ہے تم کو، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، کیا تم کو میرا خاندان اللہ سے زیادہ جو ہے عزیز ہے؟ اور واتخذتموه وراءکم ظہریہ، اور تم اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کو بھول گئے اور میرے خاندان کے ڈر سے مجھ سے جو ہے دور ہٹ رہے ہو اور میرے خاندان کے ڈر سے مجھے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کا ڈر رکھتے اپنے دل میں۔ تو بہرحال یہ پوری تفصیل جو ہے یہ 12ویں پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ شعیب علیہ السلام کا ذکر تقریباً 2 صفحے میں گزرا ہے وہاں پر، وہیں کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ تو جب شعیب علیہ السلام کی باتوں کو جب انہوں نے رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر عذاب آیا، اور وہ عذاب آیا کہ ایک تو زلزلہ آیا، چیخ بھی آئی اور ایک آگ کی بارش بھی ہوئی۔ کہتے ہیں فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، یوم الظلہ، سائبان کا عذاب، سائے کا عذاب آیا۔ سائے کا عذاب ان کے اوپر اس طرح آیا کہ پوری بستی میں اتنی زیادہ گرمی ہو گئی، اتنی زیادہ گرمی ہو گئی کہ لوگ تڑپنے لگے، زبانیں لوگوں کی باہر نکل آئیں گرمی کے مارے، ہر کوئی پریشان ہے گرمی سے، پانی پیتا پانی بھی گرم ہو گیا، پانی بھی کھول رہا ہے آج کی طرح۔ اب انسان کی حالت جو ہے بے حال ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے تو انسان کی حالت خراب ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو جب تک دیکھا کہ بستی سے باہر جو ہے ایک بادل نظر آیا، کالا کالا بادل نظر آیا، لوگوں نے سمجھا چلو بہت اچھا ہے، بادل کے نیچے بھاگ چلتے ہیں۔ یعنی سامنے جب دیکھا یہاں دھوپ ہے ادھر بادل ہے تو کہا جدھر بادل وہاں چلتے ہیں۔ سارے کے سارے بستی کے لوگ بادل کے نیچے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بادل میں سے آگ برسا دی، پوری بستی کے لوگ وہیں پر جو ہے جل بھن کے رہ گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور کام کیا کرتے تھے؟ ایک تو کفر و شرک کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ اس کے ایک گناہ یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان یہ کام بھی کرتا نہیں کرتا، بہت سارے مسلمان کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کا ایسا کوئی عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ پھر یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ کرم ہے کہ اس امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ انفرادی عذاب آ سکتے ہیں، یعنی شخصی طور پر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب ڈال سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، ورنہ کون سے ہمارے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ وہی کام جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کرے تو ان کے اوپر آگ برسائی جائے، اور وہی کام ہم کرے تو ہمارے پر آگ نہ برسائی جائے۔ حالانکہ یہ بھی تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی اس کی سزائیں ہیں، لیکن دنیا کے عذاب سے اگر بچے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے اللہ میری امت کو ایک بار کی ہلاک نہ کرنا۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن سے ڈرو اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے نہ گھومو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان کو ایک چیخ نے یا زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ رہ گئے، یعنی جو جیسا تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ہم نے عاد کو بھی ہلاک کیا ہے، سمود کو بھی ہلاک کیا ہے، اور ان کے مکانات تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ قوم عاد جو تھی یہ یمن کے علاقے میں رہتے تھی۔ یمن کے علاقے میں یہ جو احقاف ایک وادی کا نام ہے، احقاف قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے سورۃ الاحقاف کے نام سے، تو احقاف ایک وادی کا نام ہے۔ اس وادی کے آس پاس قوم عاد رہا کرتی تھی، اور یہ وہ قوم تھی جو یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اکھاڑا کہ ان کے اوپر ہوا مسلط فرمائی اور
وہ ہوا ان کو اٹھاتی تھی، آسمان تک لے کے جاتی تھی، وہاں سے جب گراتی تھی تو سر کے بل گرتے تھے، سر جب زمین سے ٹکراتا تھا تو سر بدن سے الگ کٹ کے گرتا تھا، دھڑ الگ پڑا ہوتا تھا۔ اور سمود اور قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم سمود نے جب صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی جو ان کی تھی اس کو انہوں نے ذبح کر دیا، تو صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارے چہرے جو ہے سرخ ہو جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے جو ہے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ جمعرات کے دن سے شادی شروع ہوا، ایک دن جمعرات کے دن چہرے ان کے پیلے ہوئے، پھر سرخ ہوئے، پھر کالے ہو گئے، اور پھر اتوار کی صبح ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کا زلزلہ اور چیخ، جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں ہی ہلاک برباد ہو گئے۔ تو قوم عاد تو وادی احقاف میں رہتی تھی جو یمن کے علاقے میں ہے، اور قوم سمود حجر کے علاقے میں رہتی تھی، جو جب مدینے سے آپ شام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر وادی پڑتی ہے، جس کو وادی قرا کہتے ہیں۔ وادی قرا کے پاس قوم سمود رہا کرتے تھے۔ یہ قوم سمود کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو ان کے لیے اللہ نے نرم کر دیا تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یہ اپنے ہاتھوں سے ہی پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت دی تھی، وہ قوت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر خوبصورت گھر اور محل بنایا کرتے تھے۔ بُيُوتًا فَارِهِينَ، بڑے کشادہ اور بڑے بھاری بھرکم گھر بنایا کرتے تھے۔ لیکن بات وہی آئی کہ جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے مکانات تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ مکے کے لوگ ملک شام کی طرف بھی جاتے تھے، یمن کی طرف بھی جاتے تھے، تو یمن کی طرف جاتے تھے تو قوم عاد کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے، جب شام کی طرف جاتے تھے تو قوم سمود کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا حشر وہی ہوگا جو قوم عاد و سمود کا ہوا، اور تم ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ شیطان کام کیا کرتا ہے؟ تمہارا ہی مذہب صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہی صحیح، بقیہ سب غلط ہے۔ تو شیطان جب یہ دل میں ڈال دیتا ہے تو اب اس کو لاکھ سمجھاتے رہو کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، وہ تو کہتا نہیں بس میں ہی صحیح پر راستے پر۔ تو قرآن کہتا ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر رکھا تھا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، لہذا ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے عقل مند تھے۔ عقل مند کیا تھے؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ پاگل لوگ تھے، بڑے ہوشیار تھے، بڑے جینیس لوگ تھے، لیکن دنیا کے معاملے میں تھے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، صرف دنیا کے معاملے میں بڑے عقل مند تھے، دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے، بزنس کیسے بڑھانا ہے، اور ترقی کیسے کرنی ہے، عہدہ کیسے حاصل کرنا ہے، قوم کے اندر رعب اور دبدبہ کیسے بنانا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں تھیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بڑا دماغ تھا، بڑا مائنڈ تھا، لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو تھے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو بہت زیادہ عقل مند تھے، لیکن آخرت کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس دنیا میں ہمیں چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور چند دنوں کے بعد ہمیں کہیں اور جانا ہے، کسی اور دنیا میں ہمیں رہنا ہے، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ چیز نے، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے عقل مند بنتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک